جس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر اور پوری کائنات سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ اگر ہم زندگی کا مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں اور ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں کو، تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنا وطن بھی نبی کے نام پہ قربان کر دیا، اپنی اولادیں بھی قربان کر دیں، سارا کچھ سرکار دو عالم کے نام پہ قربان کر دیا۔ 4 ہجری کے اندر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب صفوان بن امیہ نے پکڑ لیا اور اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہا، تو ابو سفیان جو بھی دار اسلام میں داخل نہ ہوا تھا، تو زید بن دسنہ کو قتل کرنے کے لیے مقتل گاہ کی طرف لے کے جا رہا ہے اور راستے میں باتیں کر رہا ہے کہ اے زید، کیا یہ اچھا ہوتا کہ تیری جگہ پر تیرے نبی ہوتے اور ہم تمہیں آزاد کر دیتے، تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہتا۔ تو زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی جملہ دیا، فرمایا ابو سفیان تو یہ کہتا ہے کہ میری رہائی کے بدلے میرے آقا یہاں ہوتے اور میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہوتا؟ فرمایا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنی رہائی کے بدلے میں اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں اقدس کے اندر ایک کانٹا بھی چبھے، میرے آقا کو کانٹے کے برابر بھی تکلیف ہو۔ تو صحابہ کرام کا تن من دن سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان تھا۔ ناظرین محترم، اس پروگرام کے اندر الحمدللہ حیات صحابہ پر ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بات کرنے کے لیے انتہائی محترم ہستی جب وہ بولتے ہیں تو ایک شہد کا سمندر رواں ہو جاتا ہے، اور تدریس پر ہیں، اس مسند پر جلوہ فرما ہیں کہ گوہر نایاب نکال کر امت مصطفیٰ کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں۔ انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ اس پروگرام میں ہم ایک صحابی کو چوز کر لیتے ہیں اور اس پر ہم بات کرتے ہیں، اس کے سیرت و کردار کی بات کرتے ہیں، اس کے زہد و تقویٰ کی بات کرتے ہیں، اور جس صحابی کا ذکر ہو رہا ہے سب کو علم ہے وہ سر النبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے اپنا رازدان فرمایا، جسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا محبوب قرار دیا، اور جنہوں نے سرکار دو عالم سے بے پناہ محبت، اور وہ عظیم صحابی جن کے بابت ایک بڑی خوبصورت بات میں عرض کرتا ہوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن میری مجلس میں سب سے زیادہ جو قریب ہوگا وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ اور یہ بات خود ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کھلے عام اعلان کر کے اپنا یہ امتیاز بیان کیا تھا۔ فرمایا میرا یہ امتیاز ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جو قرب ہوگا وہ ابو ذر غفاری کو ہوگا، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں جس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسی حال میں رہے اور اسی حال میں میرے ساتھ ملاقات کی تو کل قیامت کے دن تمہیں میرا قرب عطا ہوگا، میری مجلس کا سب سے زیادہ قرب تمہیں عطا ہوگا۔ تو کریم آقا کی بارگاہ میں ابو ذر غفاری نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے جس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں میں اسی حال میں ہی آپ سے ملاقات کروں گا۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا صدقتا، اے ابو ذر غفاری تو نے سچ کہا ہے، تو اسی حال میں میرے ساتھ ملاقات کرے گا، اور سب سے زیادہ قیامت کے دن جسے قرب عطا ہوگا میری مجلس کا وہ ابو ذر غفاری ہوگا۔ مفتی صاحب، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو فرمان ہے کہ سرکار دو عالم سے میں اسی طرح ملاقات کروں گا جس طرح میں ابھی آپ کے سامنے میں نے زندگی کے شب و روز بسر کیے، یعنی وہ جو زہد و تقویٰ جو سرکار کی حیات طیبہ میں تھا آخری دم تک وہی زہد و تقویٰ آپ کا بعد میں رہا۔ آپ کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ بڑی اہم بات کہ یہی وہ کیفیت تھی جی، فقر و فاقہ کی، سبحان اللہ، زہد و ورع کی، اللہ اکبر، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، جی، جو حیات رسول میں تھی، اللہ اکبر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اسی پر تا دم آخر آپ قائم و دائم رہے، اللہ اکبر، بلکہ میرے آقا نے گارنٹی دے دی، ضمانت دے دی جی،
کہ روز معاشر میں میرے ساتھ ملاقات کریں گے تو اسی حالت پر ہوں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی جو مقدس جماعت ہے، اگر ہم ان کی حیات طیبہ، ان کی سیرت کو سٹڈی کرتے ہیں تو اوورآل جتنے بھی صحابہ ہیں جی مشترکہ طور پر ان کا ایک ٹائٹل ہمیں سیر صحابہ کی کتب میں ملتا ہے، رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، وہ رات کے راہب تھے، جی۔ دن کے مجاہد تھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان کے سامنے چونکہ ایک کامل نمونہ کی صورت میں موجود تھی، ایک رول ماڈل کی صورت میں، جی ان کے سب سے بڑے آئیڈیل مصطفیٰ کی ذات تھے، سبحان اللہ، بے شک۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فقر کو اختیار فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی تمام اضطراری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اختیاری، فقر واہ واہ واہ، اختیاری تھا، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ خزانوں کے مالک ہونے کے باوجود جی اور مصطفیٰ کے دست نبوت میں سبحان اللہ۔ اتنی قدرتیں ہونے کے باوجود کہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو احد سونے کا بن جائے، اللہ اکبر، اور ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں پہنچاؤ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دل کر رہا تھا کہ جنت کا پھل توڑ کے رکھ دوں، اللہ اکبر، اور پھر فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، بے شک بے شک، جو کوثر کے مالک ہیں، جی لیکن فقر اختیار فرمایا۔ اللہ اکبر، کئی کئی دن تک بھوکے رہے، ایک دن کھایا تو ایک ٹائم کھایا تو ایک ٹائم بغیر کھانے کے وقت گزارا، جی اور پھر جو کی روٹی، اللہ ان اکبر۔ چنا آٹا، یہ میرے آقا کریم بلکہ صلی مفتی اللہ صاحب علیہ وہ وسلم۔ منظر جو سید عمر فاروق نے دیکھا کہ جناب عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو تو کھانے کے لیے میسر نہیں ہے اور کیسر و کسرا کے بادشاہ دنیا کے مزے لوٹتے ہیں، یہ بات تو آگے سرکار نے جو فرمایا تھا، اللہ سبحان اکبر، اللہ، سبحان اللہ، بلا شبہ یہی بات۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے، تو صحابہ اکرام میں ایسی ہستیاں بھی تھیں جی جو اسلام کے دائرہ میں آنے سے پہلے ہی بڑے صاحب ثروت تھے، تاجر تھے، امیر تھے، دولت مند تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 35 یا 40 ہزار درہم آپ کے پاس موجود تھے اس دور میں، اللہ اکبر، تاجر تھے آپ۔ حضرت عثمان غنی بڑے امیر و کبیر تھے، فاروق اعظم خود بڑے مالدار تھے۔ تو لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فقر، اللہ اکبر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات کو دیکھا تو انہوں نے بھی اختیار کر لیا فقر کو، اور سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دوسروں کے لیے اپنی دولت کے منہ کھول دیے، جی دوسروں کے لیے اپنی تجوریوں اور بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں، لیکن خود وہ ہمیشہ روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ، ان کا رویہ وطیرہ یہ رہا، یہ حضور لیکن ان میں سے کچھ وہ تھے، جی یعنی انہوں نے باقیوں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر دنیا کو اپنے دل میں گھر نہ کرنے دینا یہ زہد ہے۔ جی